کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے آج کی رات معراج پر بلایا۔ اوپر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ محبوب تیری شان بلند تو ہے، ورفعنا لک ذکرک، تیری شان تو ہے، لیکن فزیکلی اللہ پاک نے ساری کائنات سے بلند بلا کر یہ بتا دیا کہ لوگوں، میرے محبوب جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رات میں 5 تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا کیا، اور اللہ پاک نے حضور کو اپنی شان کے مطابق اپنے گلے سے لگایا، اپنے قریب کیا۔ دوسرا، بغیر واسطے کے اللہ کریم نے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ تیسرا، اس رات میں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا کیں۔ تیسرا، اس رات میں چوتھا، اس رات میں اللہ پاک نے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خوشخبری عطا کی کہ محبوب آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کی سفارش پر میں نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے، سوائے اس کے کہ جو شرک کرے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور 5واں عظیم تحفہ نماز کا عطا فرما کے فرما دیا، محبوب تیری معراج ہی ہے کہ تو مجھ تک پہنچا، اور تیرے غلاموں کی، میرے بندوں کی معراج ہی ہے کہ وہ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا سکون ہے، نماز معمولات میں آسانی کا سبب ہے۔ اس رات میں اللہ کریم سے بھرپور دعائیں مانگیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے کہیں میرے مالک سائیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی زیادہ ہم نے جو ہے وہ تیری نافرمانیاں کی ہیں، لیکن مالک آج ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ پاکستان میں وہ نظام، اس کی حکومت آئے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو، اور بلکہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کی عوام کے لیے یہ بہتر ہو، اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ بندہ کام کرے۔ اور جہاں کہیں پوری دنیا میں مظلوم مسلمان ہو ان کی جو ہے مدد کے لیے علم بلند کرے۔ اللہ پاک فلسطین سمیت پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ پاک اسلام کا جھنڈا تا صبح قیامت بلند فرمائے، اور اسلام دشمنوں کے حمایتیوں کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار فرما کے عبرت کا نشان بنائیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ پاک ایک ایسا مسلمان بنائے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوں، اور دیکھنے والا ہمارے حلیے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے یہ سمجھے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ اگر حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں تو لو پھر ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتار کو، اپنے معاملات کو اس طرح بنا لو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر مثالیں دیں کہ ہاں حضور کے غلام اس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک حضور کی امت پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.